اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب چہارم، اخلاق و آداب کا حصہ بے بری عادات سے اجتناب ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہمارا ہے سبق نمبر 2، اور سبق نمبر 2 کا عنوان وہ مجھے آپ بتائیں گے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہوگا اور میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ پچھلی ساری قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کا عنوان۔ تو سبق نمبر 2 کا عنوان ہے حرص و طمع کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حرص اور طمع یعنی کہ لالچ سے اور کسی بھی چیز کی زیادہ کی خواہش سے، حد سے زیادہ دوسرے کو دیکھ کر جو ہم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، ان سب سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اس کے نقصانات بھی ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ سارے ہماری عملی زندگی میں ہمیں معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر، روحانی طور پر ہر لحاظ سے خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں حرص و طمع سے بچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں۔ آئیے اپنے اس سبق کی طرف۔ تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور نکال لیجئے سبق نمبر 2، جس میں ہم پڑھیں گے حرص و طمع کی ممانعت کے بارے میں۔ آج ہم سبق نمبر 2 حرص و طمع کی ممانعت کریں گے۔ تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم اس کو اچھی طریقے سے جان سکیں، پڑھ سکیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حرص و طمع کا مفہوم جان سکیں، اسلام میں حرص و طمع کی مذمت اور وعید کے بارے میں آگاہ ہو سکیں، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے، قناعت کی مثالوں سے واقفیت حاصل کر سکیں، حرص و طمع کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لے سکیں، حرص و طمع کے معاشرے پر مضر اثرات کو سمجھتے ہوئے ان سے گریز کر سکیں، قناعت کو دینی فریضہ اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے حرص و طمع سے اجتناب کر سکیں۔ جی پیارے بچوں، آپ کو جیسے کہ اندازہ ہے، حرص نام سے ظاہر ہے لالچ یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود جب کسی دوسرے کے حصے کا لالچ رکھے، یعنی کہ اپنی اسے کسی بھی چیز سے اس کا جی نہ بھرے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش ہو، زیادہ کی خواہش ہو، تو اس کو ہم حرص کہتے ہیں۔ حرص و طمع کا مفہوم ہے، حرص و طمع عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ حرص کا معنی ہے لالچ اور ہوس، جبکہ طمع کا معنی ہے کسی چیز میں حد سے زیادہ دلچسپی کی وجہ سے اس کی جانب راغب ہونا۔ حرص کرنے والے کو حریص یعنی لالچی کہتے ہیں، اور حرص و طمع کی عادت رذائل اخلاق میں سے ہے۔ اسلام میں اس کی سخت مذمت اور وعید آئی ہے۔ یہ مذموم عادت انسان کے اندر ناشکری کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر اور قناعت کرنے کی بجائے ان کو اپنے لیے کم سمجھتا ہے، اور دستیاب نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ہر جائز و ناجائز طریقے سے مزید حاصل کرنے میں دن و رات صرف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حرص و طمع کے لیے شح کا لفظ آیا ہے، اور اس سے بچنے والوں کو یہ نوید سنائی گئی ہے۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں حرص و طمع کی بہت مذمت اور وعید بیان ہوئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مزید فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، البتہ اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسری مال کی حرص۔ ایمان صبر، توکل اور قناعت سکھاتا ہے، جبکہ حرص و طمع سے بے اطمینانی، بے صبری، غم، کڑھن اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور قناعت پسندی۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرنا چاہتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے مشکل نہ تھا۔
لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مال و دولت کی فراوانی نظر نہیں آتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صبر، توکل، قناعت کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرص و طمع یعنی کہ لالچ اور حرص سے بہت زیادہ دور تھے، کوسوں دور تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ایک بار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہگیر ہو۔ اب پڑھتے ہیں حرص و طمع سے اجتناب کا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم نے ہمیشہ امت کو حرص و ہوس سے بچنے کی تلقین کی اور اپنی امت کے لیے صبر و قناعت، توکل اور ایثار و قربانی کی بہترین مثالیں چھوڑیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا اسے اپنے یا اپنے گھر والوں کے لیے بچا کر نہ رکھتے، بلکہ سب کا سب ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے پتھریلے علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ احد پہاڑ دکھائی دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑوں، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں، اپنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زہد و قناعت کا نمونہ تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں حرص و طمع سے پاک اور صبر و قناعت کا نمونہ تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے۔ انہوں نے اپنا مال اسلام کی خاطر خوب خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال راہ خدا میں پیش کر دیا، اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھا اور مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے بعد اپنا تمام مال بیت المال میں جمع کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تاجر تھے، لیکن حرص و طمع سے پاک تھے۔ یہ دونوں بھی اپنے لیے دولت کے انبار جمع کرنے کی بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ضرورت مند محتاجوں پر خرچ کرتے رہے اور خود سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ حرص و طمع ایک اخلاقی بیماری ہے جو انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے۔ مال و دولت کی ہوس میں انسان اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے۔ لالچی شخص زیادہ سے زیادہ مال بٹورنے کے چکر میں دوسروں کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ وہ چوری، سود خوری، بددیانتی، رشوت اور دھوکے فریب کو جائز سمجھنے لگتا ہے۔ دنیاوی مال و دولت کی حرص مومن کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے معاشرے میں بد امنی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو بسا اوقات یہ دنیاوی بربادیوں کے ساتھ اخروی ہلاکتوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت کو دینی فریضہ اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے حرص و طمع سے اجتناب کریں۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، قناعت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش نہ کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال پر راضی ہو جانا دراصل قناعت کہلاتا ہے۔ حرص و طمع کی عادت تمام برائیوں کی بنیاد بن جاتی ہے، چنانچہ اس عادت کی وجہ سے معاشرے میں بے ایمانی، بددیانتی، ذخیرہ اندوزی، سود خوری، ملاوٹ، غبن، رشوت، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں اور حلال و حرام کا فرق مٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حرص و طمع جیسی معاشرتی برائیوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں پاکیزہ صفات سے آراستہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی پیارے بچوں، آپ نے سبق نمبر 2 پڑھا، حرص و طمع سے ممانعت کے بارے میں جانا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ زندگی کو پسند فرماتے تھے اور حرص و طمع سے یعنی کہ لالچ سے
اور بہت زیادہ کی حوث سے دور رہتے تھے، کوسوں دور رہتے تھے، اور یہی تعلیمات انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیں، اور پھر درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں زیادہ اچھی طریقے سے ان کی اسوہ کی وجہ سے آگہی ہوتی رہی۔ یہ ساری باتیں ہم نے جانی، تو میں ضرور اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ لوگ بھی حرص و طمع سے دور رہیں گے، اس برائی سے بچیں گے، اور اپنے معاشرے کو ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔